جسے دیوبند کہتے ہیں ہماری راجدھانی ہے، جسے دیوبند کہتے ہیں ہماری راجدھانی ہے۔ خوش آمدید، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل کوئس ولوگ میں۔ آج ہم آئے ہیں ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں۔ دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کا مشہور دینی و علمی مرکز ہے۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک تعلیم گاہ ہی نہیں بلکہ در حقیقت ایک تحریک ہے، ایک مکتب فکر ہے۔ ہر سال سینکڑوں طلباء یہاں سے فارغ ہو کر درس تجوید، واعظ و تبلیغ، تشریف و تعریف کے ذریعے سے اشاعت دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور دنیا بھر میں یہ سلسلہ پھیل رہا ہے۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی شروعات کیسے ہوئی، کس نے کی اور کب ہوئی، ہم آپ کو سب بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی۔ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت ختم کر دی اور ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ علماؤں نے انگریزوں کے خلاف کئی تحریکیں نکالی مگر انگریزوں نے دہلی کو بھی تباہ و برباد کر دیا جو کہ مرکز علم ہوا کرتا تھا۔ 1857 میں انگریزوں کے خلاف شاملی کے میدان میں حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی حضرات نے مل کر جنگ کی تیاری کی تھی، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، لیکن یہ جنگ علماء ہار گئے تھے بلکہ بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ انگریزوں نے شاملی کی اس جنگ میں اکثر علماء کو قتل کر دیا اور جلا وطن کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس جنگ میں سہارنپور سے لے کر کاندھلہ تک علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی اور انگریزوں نے مدارس کو نست و نابود کر دیا تھا۔ پھر انگریزوں نے دین میں اور بھی زیادہ دخل اندازی کرنی شروع کر دی، دین اسلام میں بدعتی اور ملحد بنانے کا کام شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ بچے ہوئے کچھ علماؤں نے دین پر پھر سے محنت فکر کرنی شروع کر دی۔ 1857 کی شاملی کی جنگ کے 9 سال بعد 30 مئی 1866 کو حجت الاسلام المسلمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں مدرسہ دارالعلوم دیوبند قائم فرمایا اور ساتھ میں اور بھی کئی حضرات نے شرکت فرمائی، جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محدث احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، الحاج محمد رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، حاجی محمد عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مدرسے کی بنیاد حضرت نانوتوی نے منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں رکھوائی اور مدرسے کے لیے پہلا چندہ حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا اور مدرسے کے پہلے استاد مولانا محمود دیوبندی رہے اور پہلے طالب علم مولانا محمود حسن دیوبندی تھے۔ مدرسے کی بنیاد رکھنے سے پہلے حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ ایک جگہ پر نشانی لگاتے ہیں کہ مدرسہ یہاں پر بنائیں۔ پھر مولانا جب صبح اٹھے تو اسی جگہ گئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانی اسی جگہ اصل میں موجود ملی۔ پھر انہوں نے باقی حضرات کے ساتھ مشورہ کرا اور آج یہ مدرسہ دنیا کے سب سے بڑے مدرسوں میں سے ایک ہے اور یہاں پر تعمیر پر ہے ہندوستان کی سب سے بڑی لائبریری، بلکہ پورے مدرسے میں تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ طلباؤں کے لیے پرانے اور چھوٹے کمروں کو ہٹا کر بڑے اور وسیع کمرے بنائے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ جگہ ابھی پرانی باقی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی کھانا بنایا جاتا ہے۔ مدرسے کے چاروں طرف جو گیٹ ہیں وہ بھی ابھی پرانے ہی باقی ہیں اور یہ جو جگہ ہے یہ ہے مدرسے کا گودام، یہاں پر رکھا جاتا ہے چاول، گیہوں کی بوریاں اور بھی کئی طلباؤں کے کھانے کا سامان، اور یہاں پر زیارت کرنے کے لیے الگ الگ دیشوں سے دور دور سے لوگ باغ آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر زیارت کے لیے صرف مدرسہ ہی نہیں، یہاں پر موجود ہیں کئی خوبصورت مساجد۔ اس میں سے ہی ایک مسجد ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہے مسجد قدیم۔ یہ مسجد قدیم ہے اور اس کا نام بھی قدیم ہے۔ اس مسجد کی تعمیر استاد و طلباؤں نے ساتھ مل کر اپنے ہی ہاتھوں سے کی تھی۔
آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کتنی زیادہ خوبصورت ہے، نہایت نفیس نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو ایک خاص جگہ پر لے کر چلتا ہوں۔ یہاں پر موجود ہے ایک کنواں، جس کنویں کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ یہ کنواں کناروں تک دودھ سے بھرا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس کنویں سے دودھ بھر کر لے جا رہے ہیں۔ کسی کے پاس برتن ہے تو برتن میں لے جا رہا ہے اور کسی کے پاس برتن ہاتھوں کا چلو بنا کر بھر کر لے جا رہا ہے۔ پھر جب حضرت نے اس خواب کی تعبیر پڑھی تو پتہ چلا خواب میں ہمارے نبی کا موجود ہونا انتہائی خیر و برکت اور صحیح علم کی بات ہے، اور لوگوں کا دودھ لے کر جانا یعنی علم لے کر جانا ہے۔ دراصل یہ خواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مدرسہ صحیح علم کا گہوارہ ہوگا، یہاں دنیا بھر سے خوب طلبہ آئیں گے، علم سے شیراب ہوں گے، اور ایسا ہی آج ہو بھی رہا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں مسجد چھتہ کی طرف۔ یہ ہے چھتے والی مسجد۔ اسی مسجد میں حاجی عابد صاحب اور مولانا رفیع الدین صاحب قیام پذیر تھے، اور حضرت قاسم نانوتوی بھی اسی مسجد میں قیام فرماتے تھے جب بھی دیوبند آتے تھے۔ اور اسی مسجد کے کھلے صحن میں انار کے چھوٹے سے درخت کے سائے میں بہت ہی سادگی کے ساتھ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا افتتاح عمل میں آیا۔ اور اب ہم آئے ہیں مسجد رشید میں۔ جی ہاں، یہ ہے مسجد رشید، نہایت خوبصورت و لاجواب، ہندوستان کی سب سے زیادہ خوبصورت مسجدوں میں سے ایک۔ دور دور سے یہاں حضرات جب آتے ہیں تو اس مسجد میں نہ جائیں، بلکہ بعض حضرات تو اس مسجد میں جانے کے لیے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہی دیوبند مدرسے میں آتے ہیں۔ اس مسجد کی خوبصورتی اور اس مسجد کی صاف صفائی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بلکہ اس مسجد کو آپ نے سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ دیکھا ہی ہوگا، کیونکہ جب یہاں کوئی آتا ہے تو مسجد کی خوبصورتی دیکھ اپنے موبائل میں اس مسجد کی خوبصورتی کو کیپچر کرنا نہیں بھولتا۔ اور اذان کے بعد اب تمام حضرات مسجد کی طرف کو روانہ ہوتے ہوئے، اور اب ہم بھی وضو کر کے پہنچ جاتے ہیں مسجد کے اندر، اور ہم مسجد کے اندر آ گئے ہیں۔ اور یہ مسجد اندر سے بھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے یہاں آ کر کتنا زیادہ اچھا محسوس ہوا یہ تو میں اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے اس مسجد میں سنگ مرمر کے پتھروں کا استعمال ہوا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جانکاری سے بھرپور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں یہ بھی ضرور بتائیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کو میں بھی جانتا ہوں۔